ٹیرف تو ہم نے بڑھا دیا, ہر 2 مہینے کے بعد انرجی کاسٹ بڑھ رہی ہے. تو کیا یہ ریفارم ہے؟ گورنمنٹ نے تو سر ایک وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے کہ جی ہم اس کو پکڑیں گے, ان کو بند کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. سو کالڈ ہوم گرون اکنامک پلان وہ بھی منظر عام پر نہیں آیا, وہ بھی ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. جس طرح ہم نے آئینی ترمیم چھپا کے رکھی ہے, آئینی ترمیم آ گئی, ہمیں پتہ نہیں چلا, کہ کسی کو نہیں پتہ چلا, گورنمنٹ کو نہیں ہے, وزیر اعظم کو بھی نہیں ہے, کابینہ کو بھی نہیں, پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی ہے. السلام علیکم. معیشت کی صورتحال ڈاکٹر علی سلمان کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ ایک نئی قسط کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں. اس قسط میں بات کی جائے گی جو پچھلے روز معیشت کی صورتحال حالات پہ ڈاکٹر علی سلمان کی جو رائے لی جائے گی, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے IMF کی. تو سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. سر IMF نے کل رات کو ہی جو میٹنگ ان کی تھی اس میں انہوں نے اپروو کر دیا ہے $7 بلین کا بجٹ, جس میں $7 بلین کا, جس میں سے $1 بلین جو ہے فرسٹ ٹرانچ میں جو دیے جائیں گے. تو آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان اس کا فائدہ کس طریقے سے اٹھائے گا اس فرسٹ ٹرانچ میں, اور یہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ایفرٹس میں اپنے لے کے جائے گا؟ دیکھیں, ایک بڑی آئرنی ہے کہ ہم دوبارہ ایک اور قرض کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بڑی ہم مبارکباد دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جی ہم نے IMF کا ایک اور بیل آؤٹ پیکیج اچیو کر لیا ہے. تو ایک یہ سوبر مومنٹ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر تقریباً 1.5-2 سال کے عرصے میں ایک اور بیل آؤٹ پیکیج کی بات کر رہے ہیں جو ہو گیا ہے. اور یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس بات پر بہت ایک اپنے وہ فخری انداز میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اچیو کر لیا. لیکن آن اے سیریس نوٹ ہم نے ظاہر ہے اس کی جو ضرورت محسوس کر رہی تھی گورنمنٹ, وہ ہماری جو بینونی ادائیگیوں کا پریشر تھا, ایکسٹرنل پیمنٹس کا پریشر تھا, اس کے لیے یہ کیا گیا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بھی ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکشن کی تھی, رول اوورس کی بات ہو رہی ہے. تو آلدو پاکستان آفیشلی یہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈیٹ اسٹرکچرنگ کی بات نہیں کر رہی ہے, لیکن ڈیٹ ری پروفائلنگ تو ہو رہا ہے. جب بھی ہمیں ایکسٹرنل لونز کا ڈیو ڈیٹ آتی ہے اس کو ہم آگے کر دیتے ہیں اس کی پیمنٹ کو 6 مہینے کوئی سال کے لیے, جہاں جہاں بھی ہمارا داؤ جل جاتا ہے. ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں, سعودی عرب ہے, UAE ہے, چائنا ہے. وزیر اعظم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر ریسکیو کر لیا. تو یہ ساری دنیا کا کام ہے کہ ہمیں ریسکیو کرتی ہے. ہمارے فرینڈلی کنٹریز بھی ہمیں ریسکیو کرتے ہیں, IMF بھی ہمیں ریسکیو کرتا ہے. تو پھر ہم ایک دفعہ ہم نے کر لیا. تو اب اس سے ایک ریلیف ملے گا کہ ہمیں کوئی $1 بلین کی جب قسط آتی ہے تو ہمارے تھوڑے فارکس بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو ایکسٹرنل پیمنٹ ہم نے کچھ کرنی تھی جو اپنے کریڈیٹرز کو, اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس اب کچھ مزید ڈالرز آ جائیں گے. تو یہ تو اس کا ایک امیجیٹ فال آؤٹ ہوگا کہ ایکسٹرنل پیمنٹس کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوگی. لیکن اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک پورا ایک پیکیج ہے, ریفارم پیکیج ہے, اکنامک ریفارم پیکیج ہے جو IMF اس کے ساتھ امپوز کرے گا. اور جب آپ نے $7 بلین کا ان سے لے لیا ہے, جو ہم نے 37 منتھس میں ہمیں اوور نیکسٹ 37 منتھ تقریباً 3 سال میں ہمیں یہ پیسے ملیں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہر 6 مہینے کے بعد اس کی ہماری پرفارمنس ایویلیویشن بھی ہوگی, اسیسمنٹ ہوگی کہ جی ہم کتنے سیریس ہیں ان ریفارمز کے بارے میں جو کہ IMF نے بات کی ہے. ٹیکس ریفارمز کی بات کی ہے, انرجی سیکٹر ریفارمز کی بات کی ہے, پرائیویٹائزیشن کی بات کی ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, سبسڈیز کو کم کرنے کی یا ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ویل نون ایک پروگرام ہے جو ہم پہلے بھی لے چکے ہیں اور اب اسی کی ایک ڈائمنشن ہے. لیکن بہت حد تک یہ جو کنڈیشنز ہیں جو آپ جن کی بات کریں جو IMF نے لگائی تھیں, پاکستان کی گورنمنٹ کافی حد تک اس پہ عمل کر چکی ہے, جس کی وجہ سے انہیں یہ لون ملا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ کنٹینیو کی جائیں گی؟ دیکھیں کون سی کنڈیشنز پر ہمیں اب سیریسلی عمل ہوا ہے, پروسیس جاری ہے. جیسے ہم نے رائٹ سائزنگ کا گورنمنٹ کی بات کی ہے. اب رائٹ سائزنگ تو گورنمنٹ ہے وہ بہت عرصے پہلے ڈاکٹر عشرت حسین نے ایک رپورٹ بنائی تھی نیشنل کمیشن گورننس ریفارمز کے اوپر. پھر وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایڈوائزر رہے. انہوں نے بھی بہت ڈیٹیل سے یہ رپورٹ بنائی کہ جی ہم نے گورنمنٹ کے سائز کو کم کرنا ہے, جو ریڈنڈنٹ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ختم کرنا ہے,
یا جو ان کو اوور لیپ کر رہے ہیں ان کو ہم نے مرج کر دینا. بہت سی اس طرح کی رپورٹس بن چکی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر ہمیں انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن نظر نہیں آئی ہے. تو پچھلے بھی پروگرامز میں یہ تھے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو تب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. تو نہیں ہوا ابھی تک. یعنی جو اگر آپ IMF کے پروگرام سے پوچھیں, پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں, تو ابھی یہ کمٹمنٹس ضرور ہیں لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اس طرح انرجی سیکٹر کے اندر اس حد تک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی آپ گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ نے ٹیرف ختم کرنے, سبسڈیز ختم کرنی ہے اور ٹیرف کو آپ نے کاسٹ کو ریکور کرنا ہے. اب ٹیرف تو ہم نے بڑھا دیا, ہر 2 مہینے کے بعد انرجی کاسٹ بڑھ رہی ہے, تو کیا یہ ریفارم ہے؟ تو یہ ریفارم نہیں ہے. دیکھیں, ٹیرف کو بڑھانا کوئی ریفارم نہیں ہے, یہ تو بڑا آسان کام ہے. منسٹری آف انرجی, اوگرا, یہ سب ملا کے وہ ایک ہم بنا دیتے ہیں اور ایک نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے اور عوام کی, ہم سب کی, لوگوں کی, کنزیومرز کی, انڈسٹریز کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ جی یہ تو بجلی کے بل بڑھ گئے. اب ریفارمز تو یہ ہے نا کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ کیسے کم ہو. سرکولر ڈیٹ تو وہی کھڑا ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے, 3 ٹریلین ہو گیا. تو اور اس کے اندر جو میجر جو کمپوننٹ ہے, میجر لائبلٹیز ہے, وہ گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کی ہے, اپنے محکمے نے, یعنی گورنمنٹ کو ہی پیسے دینے ہیں جو کہ سرکولر ڈیٹ میں چلا گیا. وہ 70-80% تو وہی ہے جو ود ان دا گورنمنٹ لائبلٹیز ہیں. تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے, گورنمنٹ کی لائبلٹیز ہی زیادہ سرکولر ڈیٹ کو بڑھا رہی ہیں. اور لیکن اس کی وجہ سے جو بوجھ پڑ رہا ہے انرجی کنزیومرز کے اوپر, الیکٹریسٹی کنزیومرز کے اوپر, جو بڑی حد تک کمپلائنٹ ہے, اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کا لائبلٹیز بہت کم ہے, یہ کنزیومرز کی لائبلٹیز بہت کم ہے. تو یا اس میں ایفیشنسی سے ایشو ہے, 15-20% ہم تو بجلی ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں فرام جنریشن ٹو ڈسٹریبیوشن. تو جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں یا IMF کہتے ہیں جی IMF کے, تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی اس پر عمل درآمد ہوا ہے. تو وہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم جو ایزی میجرز ہیں وہ لے رہے ہیں, یا ہم بس ایک طرح سے رپورٹ بنا رہے ہیں, اور وہ تو بڑی مہارت رکھتی ہے, ہماری بیوروکریسی بڑی مہارت رکھتی ہے کہ آپ نے کیسے آنکھوں میں جھول, جو ہے آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے. تو ہم آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, اپنی بھی, دوسروں کی بھی, IMF کی بھی, اس طرح کے بنا کے رپورٹس وغیرہ. پھر آپ کا مطلب جو کرائٹیریا ہے اس کا ریفارمز کا, وہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کی جائے, اس پہ اسٹیپس لی جائے, اس پہ اسٹیپس لی جائے, بلو پرنٹ دکھایا جائے. یا بلیو پرنٹ تو موجود ہے. یہ جو IMF کی رپورٹ ہے, مئی میں بھی ان کا پورا میمو آیا تھا کہ جی یہ کرنا ہے, تو وہ تو موجود ہے. لیکن اب کیسے کرنا ہے, کون کرے گا؟ پھر پروونشل گورنمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ہم نے ایک اور بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے, چونکہ ڈیولیوشن ہے تو 57% آف ریسورسز پروونسز کے پاس چلے آتے ہیں. تو ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھی اپنا سرپلس ہمیں واپس کرو, تاکہ ہمارا جو اینڈ آف دا ایئر فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہم اس کو کم کر سکیں, کم دکھا سکیں. صوبوں کو ہم دیکھیں, ایٹ لیسٹ جو میں سمجھتا ہوں صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ, اس حوالے سے کسی حد تک بلوچستان میں بھی ہمیں مسلسل نظر آ رہی ہیں کہ نئے جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں یا نئے جو PC1 ہے یا پروجیکٹس ہیں وہ بن رہے ہیں, وہ اپروو ہو رہے ہیں. وہ کہاں سے پیسے جا رہے ہیں؟ یہ سڑکیں, یہ پروجیکٹس, یہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ انہیں پیسوں سے بن رہے ہیں جو ٹیکس کے ذریعے یا قرضوں کے ذریعے ہم اکٹھا کرتے ہیں. تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ تو وہ کر رہی ہے, اناؤنسمنٹس کر رہی ہے. تو آئی ایم ورڈ کہ یہ الٹیمیٹلی تو اٹ از, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹیکسیشن کی, ڈیٹ ری پیمنٹ کرنے کی, انرجی سیکٹر کو مینٹین کرنے کی, ڈیفینس کو مینٹین کرنے کی. تو سارا جو بوجھ ہے وہ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو یہ بڑی فنڈامنٹل ریفارمز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے, ری نیگوسیشن کی, ایک بیٹھنے کی آپس میں. تو وہ تو ہم نہیں ابھی بیٹھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایکسرسائز ہم چلتی رہے گی. IMF کو بھی ہم کوئی نہ کوئی ویور لے لیں گے اگلی 6 مہینے کے بعد کہ جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور پھر ہم دوبارہ آگے چل پڑیں گے. تو آپ یقین نہیں کرتے کہ آخری IMF پروگرام ہوگا؟ ہاں, بڑا لیس لائکلی ہے. اگر جب تک کہ یہ فنڈامنٹل اسٹیپس ہم نہیں لیتے ہیں, جب تک کہ ہم فیڈریشن اور پروونشل گورنمنٹس مل کر کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوور آل فسکل صورتحال کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس کے اندر آبویسلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اپنا رول ہے, وہ بھی ساتھ بیٹھے, ان کا بھی ایک اس پہ ایک رول ہے, اس میں کنٹریبیوشن ہے. تو وہ بھی ساتھ بیٹھ کر اونرشپ وہ لیں. جب تک کہ اس طرح کی بڑی ڈسکشن نہیں ہوگی اور بڑے ایگریمنٹس نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ ہم
اس پروگرام سے نکل کے ہم ایسی ڈائریکشن پہ جائیں گے جہاں پر ہمارے لیے سسٹینیبل گروتھ کا راستہ نظر آئے. ٹیکس اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. جو ایف بی آر نیا جو اپنا پروگرامز اور پالیسیز جاری کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نان فائلر اسٹیٹس ہٹا دینا چاہتے ہیں. اور تو آپ اس سے کتنے جو ہے متفق ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ صرف یہ نان فائلر کی بات کریں تو اس سے تو میں متفق ہوں. ہماری جو رپورٹ بھی آئی تھی پائڈ پرائم ٹیکس ریفارمز کمیشن جو ہم نے بنایا تھا, اس کی رپورٹ بھی آئی تھی, تو اس رپورٹ میں بھی یہ لکھا ہوا تھا نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر دیں. لیکن اب نان فائلر کی کیٹیگری کو ختم کرنے کا ایک پورا فلاسفی ہے, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر آپ ایک یونیفارم ٹریٹمنٹ کریں, اور یہ جو ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں اور نان فائلر کی اپنی کیٹیگری بنائی ہے اس کو ختم کریں, اور جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے اس کو آپ پکڑیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا جو ٹیکس دے رہا ہے آپ اس کو پکڑیں. تو گورنمنٹ نے یہ تو کام اناؤنس کر دیا کہ جی وہ نان فائلر کو وہ کی کیٹیگری ختم کر دیں گے, لیکن یہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی ہے کہ کس حد تک وہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو وہ ریلیف دیں گے. ابھی جو آپ نے جس منصوبے کی بات کی ہے یہ بہت اس کے اوپر ابھی رپورٹس تو نہیں آئی ہیں, لیکن اخباروں میں بڑا اس کا تذکرہ ہے. ایک تو ہم اوپن ڈسکشن نہیں کرتے, وی ڈونٹ نو آفیشلی اسپیکنگ. ایک واٹس ایپ کے ذریعے پریزنٹیشن شیئر ہوئی تھی کہ جی یہ پلان ہے, بٹ دیر از نو اوپن ڈسکشن آن ویدر دا سو کالڈ ہوم گرون اکنامک پلان. وہ بھی منظر عام پر نہیں آیا, وہ بھی ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. جس طرح ہم نے آئینی ترمیم چھپا کے رکھی ہے, آئینی ترمیم آ گئی, ہمیں پتہ نہیں چلا, کہ کسی کو نہیں پتہ چلا, گورنمنٹ کو نہیں ہے, وزیر اعظم کو بھی نہیں ہے, کابینہ کو بھی نہیں, پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی ہے. تو اسی طرح ہی ہم نے یہ جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے, اکنامک گروتھ پلان ہے, ان میں چھپا کے رکھے ہوتے ہیں, اور ایک دن ایک دم اناؤنس ہو جاتے ہیں, اخباروں میں آ جاتے ہیں کہ جی پیش ہو گئے اور اپروو ہو گئے. تو اس طرح یعنی اس کے اندر اونرشپ نہیں آتی, اویئرنیس نہیں آتی, پھر وہ امپلیمنٹیشن بھی وہ ویک ہو جاتی ہے, کیونکہ جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے ان کی بھی وہ ضروری ہے, ایکسیپٹنس ضروری ہے. تو یہ جو ایف بی آر کا پلان ہے اس میں ہمیں یہ تو ہیڈ لائن مل گئی کہ جی ایف بی آر کو 34 ارب روپے مزید مل جائیں گے. 34 بلین روپیز ان کو ملیں گے. کس لیے ملیں گے؟ کیونکہ وہ نئی چیک پوسٹیں بنائیں گے, کیونکہ وہ نیا سافٹ ویئر خریدیں گے, وہ نیا ہارڈ ویئر خریدیں گے, وہ کمپلائنس کو بہتر بنائیں گے. یہ چیزیں ہیں جس کے لیے وہ, یا نئی جابس کریٹ کریں گے, نئے پوسٹیں کریٹ کریں گے. تو یہ ٹرانسفارمیشن تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہم ایک فیلڈ انسٹیٹیوشن کو مزید بجٹ دے رہے ہیں, جو ٹپکلی گورنمنٹ یہی کرتی ہیں. ایک کہا جاتا ہے نا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی فیلئر ہو, کوئی بزنس فیلئر ہو, تو کیا کرتا ہے اونر یا انویسٹر یا انٹرپرینور, وہ بزنس کو بند کر دے گا. لیکن گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ فیلئر ہو تو گورنمنٹ کیا کرے گی, اس کو مزید بجٹ دے گی کہ جی آپ مزید بڑے ہوں, ماشاء اللہ, اور بڑے ہوں اور فیل ہوں. تو وہ ہم نے بھی وہی کیا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جس کو بند ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ میں ایک نئے سیٹ اپ کی ضرور جانا چاہیے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں جی آپ جناب آپ کا بڑی مہربانی, یہ 34 ارب روپے آپ اور لے لیں. تو اس سے تو نہیں مسئلے حل ہوں گے. آپ نے پائڈ پرائم کی وہ ٹیکس ریفارمز کی بات کی تھی, تو آپ کا کیا ریشنال تھا یہ کرنے کا کہ نان فائلر اسٹیٹس ریموو کر دینا چاہیے؟ جب نان فائلر اسٹیٹس کا آئیڈیا آیا تھا آج سے 15 سال پہلے تقریباً, کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ لاء کا حصہ بن گیا. اس کی فلاسفی یہ تھی کہ ہم فائلر اور نان فائلر کے درمیان ایک ڈسٹنکشن کریں گے کہ جی جو فائلر ہے اس کو ہم کوئی خاص مراحت دیں گے, جیسے کہ اگر اس نے پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کو ٹیکس کم دینا پڑے گا, گاڑی خریدنی ہے تو کم ٹیکس دینا پڑے گا. اس طرح کی ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہم کوئی 70-80 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں پاکستان میں اس وقت, تو وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا ریٹ ڈفرینٹ ہوگا, اور نان فائلر کو ہر چیز ڈبل ٹرپل دینی پڑے گی. دیٹ واز دی آئیڈیا آف نان فائلر. ناؤ آن دا فیس آف اٹ دس مے لک لائک اے گڈ آئیڈیا آن سپرفیشلی اسپیکنگ, ہاں ٹھیک ہے, اس کو ہم انسینٹیو دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو کر نان فائلر سے شفٹ ہو کر فائلر میں آ جائیں. لیکن لوگ ہمیشہ اسمارٹ ہوتے ہیں, گورنمنٹ سے تو بہت زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں, بزنس مین بہت زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تھینک یو سو مچ, آپ نے تو ہمیں ایک لیگل رستہ دکھا دیا ہے, ٹیکس کے رجسٹری سے باہر رہنے کا ایک لیگل رستہ ہے کہ آپ نان فائلر رہے. سو اب کیونکہ ابھی بھی یہ لیگلی ایگزسٹ کرتی ہے, ابھی تو چینج تو نہیں ہوا, تو اب جو بھی نان فائلر ہے وہ بیسکلی یہ کہے گا کہ جی ہم نے تو زیادہ ٹیکس دے دیا ہے, اب ہم نے وہ جو لیگل پروویژن تھی وہ پوری کر دی ہے. اب گورنمنٹ ان سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ آپ کی سال کی انکم کتنی تھی, جو بنیادی سوال ہوتا ہے انکم ٹیکس کے اندر, ٹھیک ہے,
کہ جی آپ نے جو انکم ارن کی وہ اس انکم کے مطابق اب آپ پیمنٹ کر دیں, انکم دے دیں, تو وہ نہیں ہو رہا. تو دیٹ واز دی آئیڈیا آف ہیونگ دا نان فائلر کیٹیگری. Obviously that has failed in the objective of bringing those people. اور جو آئے ایک اور اس کا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ آئے کہ جو لوگ فائلر بن جاتے ہیں مگر وہ پیسے نہیں دیتے, یعنی ریٹرن فائل کر رہے ہیں مگر وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, وہ اپنی انکم کو انڈر رپورٹ کر رہے ہیں یا زیرو رپورٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ ایگریکلچر انکم رپورٹ کر دی تو وہ زیرو کا ٹیکس کی طرف چلا گیا. تو واٹ از ہیپننگ از کہ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی تقریباً اس وقت غالباً 6 ملین کے قریب ہیں یا 5.5 ملین کے قریب ہیں جو کہ رجسٹری میں ہیں گورنمنٹ کے پاس, اس میں کوئی 70% لوگ ہیں جو ٹیکس فائلرز تو ہیں مگر وہ پیسے نہیں دے رہے, یعنی کہ وہ زیرو ان کا آؤٹ پٹ ہے ٹیکس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے اس اینگل سے بھی گورنمنٹ کی یہ اسکیم فیل ہو گئی کہ ایک تو لوگوں نے پہلے تو کیٹیگری میں رہے نان فائلر اور زیادہ ٹیکس بھرتے رہے, لیکن جب گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم ان کا اور وہ ذرا شکنجا کسیں گے اور ان کو اور پکڑیں گے, ان کو باہر نہیں جانے دیں گے, ان کو بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ, یا ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیں گے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو کام ایسے کرتے ہیں کہ فائلر تو بن جاتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا فائلر بننا شروع ہو گئے, لیکن وہ بس وہ فائلر بنے مگر ٹیکس پیئر نہ بنے, تو پھر کیا فائدہ ہوا. سو دا ہول آئیڈیا از فلاڈ. تو ہمارا جو ریفارم کا جو آئیڈیا تھا وہ بڑا سمپل ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ٹیکس پالیسی کو بہتر کریں, آپ ٹیکس ریٹس کو کم لے کے آئیں. جنرل سیلس ٹیکس بہت ہائی ہے, انکم ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے, کارپوریٹ ٹیکس بہت ہائی ہے, انسینٹیوز بڑھانے کا مطلب. ہاں آپ اس کو کم کریں اور پھر آپ انفورسمنٹ کریں. جب تک پالیسی کو نہیں ٹھیک کریں گے تو خالی انفورسمنٹ سے مسئلے حل نہیں ہونے والے. اور پالیسی کو ہم نے ٹھیک کرنے کے بجائے ہم نے ریٹس کو بڑھایا ہے ان دا نیم آف سپر ٹیکس, ان دا نیم آف ادر کائنڈ آف ایکسٹرا ٹیکسیشن. تو ہم نے ٹیکس تو لائبلٹی بڑھا دی ہے. تو جب لائبلٹی بڑھ گئی ہے تو پھر تو اور لوگ بھاگیں گے جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں, پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. ان کا جو ٹیکس ریزیڈنٹ ہے وہ اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے. تو اٹس ان اے بگ میس. تو آئی ڈونٹ سی دیٹ گورنمنٹ از ٹیکنگ دوز آئیڈیاز, یا وہ ڈائریکشن تو نہیں دے رہی گورنمنٹ نے. تو اس طرح ایک وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے کہ جی ہم اس کو پکڑیں گے, ان کو بند کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. دس ڈز ناٹ ورک اینی ویئر. وہ آپ کو پیار محبت کے ساتھ, انسینٹیوز کے ساتھ اور ایک ویل تھاٹ آؤٹ اسکیم کے ساتھ جانا چاہیے. تو پھر حکومت کیوں نہیں دیکھ پا رہی اس چیز کو کہ اس سے انہیں فائدہ ہی ملے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ جی بالکل, ایک تو یہ کہ حکومت جو ہے اس لیے نہیں دیکھ پا رہی کہ ایک بڑا بیوروکریٹک اپروچ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. وہ گورنمنٹ ایک ایڈمنسٹریٹو اینگل سے دیکھ رہی ہے چیزوں کو, اور اس کو جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو لوگ وہ بیوروکریٹس ہیں, وہ صرف گورنمنٹ کو کیبنٹ کو ایک ہی مشورہ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ سارا کچھ ہم ٹھیک کر دیں گے اگر آپ ہمیں یہ فیسلٹیز دے دیں گے جو ان کو مل گئی ہیں. تو ایک بنیادی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, بنیادی اپروچ کا فرق ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ یہ جو پالیسی اینگل ہے اس کو نہیں دیکھ رہی. گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے لوگ ابھی تک اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں, کنونس نہیں ہیں کہ پالیسی میں بھی کوئی مسئلہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے, انفورسمنٹ میں مسئلہ ہے. جبکہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے انفورسمنٹ کے اپنے ایشوز ہیں, لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں پالیسی پرابلمس کے ساتھ, جن کی طرف میں نے بھی بات کی. آپ کو نہیں لگتا سر کہ کافی حد تک یہ ایف پی آر اس طرح کی پالیسیز پیش کر رہے ہیں کیونکہ ڈیڈ لائن قریب ہے, انہوں نے اپنے ریونیو ٹارگیٹس میٹ نہیں کیے, کیونکہ ایف پی آر نے اسینشلی اپنے ریونیو ٹارگیٹس سبمیٹ کرنے ہیں, ورنہ پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں گے؟ وہ پریشر تو آبویسلی جب آپ یہ جو ٹارگیٹ والا مسئلہ ہے, یہ ٹارگیٹ ڈریون پالیسی نہیں ہونی چاہیے. ٹیکس ٹارگیٹ ریونیو ڈریون نہیں ہوتے یا ہونے نہیں چاہیے. ٹیکس ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ جی آپ نے ایک پالیسی لے آئے ہیں اور اس پالیسی کے مطابق آپ نے ایک انفورسمنٹ کرنی ہے, اور گورنمنٹ کا دیکھنا چاہیے کہ ہم بجٹ کیا ہے اور اس بجٹ کے مطابق ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. کیونکہ ایف پی آر کی جو ڈائریکٹ ڈپینڈنس ہے وہ امپورٹس کے اوپر رہی ہے. آلدو پچھلے کچھ ایک تو بھی جو ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں اس میں امپورٹ کی ریسٹرکشنس کی وجہ سے, امپورٹس کو کرب کرنے کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ سے جو حاصل ہونے والے ٹیکسز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے مزید پریشر پڑا جو ایف بی آر کے اوپر کہ جی آپ ڈومیسٹک ریسورسز کو موبلائز کریں, آپ پروونشل گورنمنٹ کو کہیں کہ جی وہ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ پریشر تو ہیں,
لیکن ایک آبویسلی پریشر کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 13 کھرب روپے اکٹھے کرنے، بلکہ 13 کھرب کا ریونیو اور 17 کھرب روپے کا خرچہ ہے جو اس وقت کا بجٹ ہے. تو 13 ٹریلین از اے بگ جمپ فرام 9 ٹریلین جو لاسٹ ایئر کا تھا. 9 ٹریلین سے 13 ٹریلین. تو یہ کیسے اکٹھے کریں گے جبکہ اکانومی جو ہے وہ اتنا گروتھ نہیں کر رہی ہے. اے ڈی بی کے مطابق جو بھی آئی ہے رپورٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، وہ تو یہ ہے کہ 2.8% ہے. تو اتنی تو ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، تو ہم اتنا زیادہ گروتھ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جب گروتھ کریں گے تو پھر کمپنیز کام کریں گی، پھر وہ ریونیو جنریٹ کریں گی، پھر وہ انکم ٹیکس دیں گی بالکل. یا دوسرے ٹیکسز دیں گی. تو اس پر ابھی ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے. کافی حد تک اس چیز پہ بھی ہے کہ ایف بی آر باقی کنٹریز کے دیکھ رہی ہے فگرز، کیونکہ ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو وہ دیکھ رہی ہے. نیپال کا جس طرح ہم دیکھیں کہ اس نے ڈبل جمپ کیا، 8 پوائنٹ سم تھنگ تھا اور وہ پھر جمپ کر کے اب 17.5 ہے جو ٹیکس جو ہے وہ جی ڈی پی کنٹریبیوشن ہے. جبکہ پاکستان کا 2000 سے لے کے اب تک 8.2 تھا اور اب کوئی 9.5 ہے. تو یہ فگرز بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن بہت جگہ یہ بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ نیپال کا اور کچھ اور ملکوں کا صرف اس لیے یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے یہ بڑھا ہے، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے، جس طرح آپ نے بات کی، انہوں نے پالیسی پہ اپنا کام کیا. انہوں نے انسینٹیوز جو تھے وہ ایشو کیے تاکہ لوگ والنٹریلی جو ہے وہ خود ٹیکس پیئرز بنے. سسٹم کو سمپلیفائی کیا. بہت حد تک جو ریٹرن فائلنگ اور وہ سب کچھ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے لوگوں کو فائل کرنے میں اپنے ریٹرنز اور سب کچھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی حد تک اس چیز کا بھی مسئلہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ کا پروسیجر رکھا ہوا ہے ایف بی آر نے؟ جی دیٹس اے گڈ پوائنٹ. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ وچ یو ہیو میڈ اینڈ آئی ایگری ود دیٹ. اس کے اندر پروسیجر، ٹیکس کا جو پیمنٹ کرنے کا پروسیس ہے وہ ابھی تک کمپلیکیٹڈ ہے. اگرچہ گورنمنٹ نے سافٹ ویئر کو بھی ڈپلائی کیا ہوا ہے اور اب چیزیں آن لائن بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو انفارمیشن کو کمپائل کرنا، انفارمیشن کو اکٹھا کرنا ایک ٹیکس پیئر کے لیے، ایوریج ٹیکس پیئر کے لیے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ سیلریڈ ہیں تو اس پر اسٹریٹ فارورڈ ہے، لیکن اگر آپ سیلری نہیں ہیں اور بزنس میں ہیں تو آپ کے ملٹیپل آپ کے پرچیزز ہوتی ہیں، آپ کے خرچے ہوتے ہیں، آپ کا پروفٹ ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو کمپائل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سو ٹیکس پیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مشکل ہے. اور جس طرح بزنسز کو تو جنرل سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو علیحدہ دینا پڑتا ہے، پروونشل گورنمنٹ کو علیحدہ دینا پڑتا ہے، ایک مہینے میں 4 دفعہ ڈفرینٹ قسم کی ریٹرنز فائل کرنی پڑتی ہیں. پھر اب وہ ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جی آپ نے ٹیکس جو ہے وہ سال میں تو دینا ہے آخر میں، لیکن اب یہ پابندی ہو گئی ہے کہ ہر کوارٹر پہ ایڈوانس ٹیکس دے دینا ہے، جو کہ ایسٹیمیٹڈ ہوگا پچھلے سال کی آپ کی انکم کا ایک پرسنٹیج 10% بڑھا کر ٹیکس دے دیں. تو اس کے لیے بھی علیحدہ کیلکولیشن کرنی پڑے گی کیونکہ سو اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ انڈیڈ. اور جب تک اس کمپلیکیشن کو نہیں ختم کریں گے، ان کے اسٹیپس کی کمپلیکیشن کو، ان کے ریٹس کی کیلکولیشن کو، اس وقت تک ہم یہ جو آپ صاحب نے نیپال کی اگزامپل دی، تو ہم کوئی بڑی جمپ نہیں لگا سکیں گے. تو انکریمنٹل امپرومنٹ ہوگی لیکن کوئی بڑی جمپ، ٹرانسفارمیشن ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ جو نئی پالیسیز اگر ہو جاتی ہیں ایشو، نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ ٹیکس پیئر؟ جی تھوڑا سا امپرومنٹ آئے گی، مارجنل امپرومنٹ آئے گی. ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ مے بی ہم 0.5 یا 1% میجرز ہیں کیونکہ تھوڑا سا ہاں اس میں تو آئے گی، کچھ لوگ جو وہ اس میں آ جائیں گے، لیکن یہ کوئی ٹرانسفارمیٹیو ایکسرسائز نہیں ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو ایک اب تھنک اباؤٹ اے انٹرپرینیور، تھنک اباؤٹ اے بزنس، یہ لانگ ٹرم کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے چھوٹا کاروباری ہے یا بڑا کاروباری. وہ کوئی ایک دن کے لیے یا ایک سال کے لیے نہیں اپنا کاروبار کرتا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو کمپلائی بھی کر لیتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اگلے وہ 3 4 5 سالوں کا جب سوچے گا، وہ سوچے گا یار یہاں پر مزید انویسٹمنٹ نہ کرو. ایسا کرتے ہیں ملیشیا چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، افریقہ چلے جاتے ہیں. اتنے ملک ہیں جو اب اس طرح کی انویسٹمنٹ کو خود سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اٹریکٹیو انویسٹمنٹ انہوں نے بنا لیا ہے، کلائمیٹ بنا لیا ہے اس کے اندر، تو وہ چلے جائیں گے، جا رہے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں پھر ہمیں نقصان ہوگا جب لوگ اپنا کیپٹل کو یہاں سے موو کریں گے. سر آپ کچھ بتا سکتے ہیں پالیسیز؟ آپ نے ملیشیا کی مثال دی، آپ نے دبئی کافی زیادہ
کی مثال دی جاتی ہے. ان کی کیا ہے ٹیکسیشن پالیسی جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں لے کے جائی جاتی ہے ہر جگہ سے, صرف پاکستان سے نہیں, بہت ممالکوں میں سے لے کے دبئی لے کے جا رہے ہیں, یو اے ای, مڈل ایسٹ جا رہا ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ فوکس دیا جاتا ہے یو اے ای کو یا ملیشیا کو, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سر. جی دونوں اٹریکٹیو ڈیسٹینیشنز ایف ڈی آئی کے لیے. دبئی میں تو ہسٹوریکلی کوئی ٹیکس نہیں تھا اور اب ایک 4% پورٹ ٹیکس تھا. سو آپ اٹس اے فری پورٹ, تو آپ بس وہ 4% دیتے ہیں اور باقی کوئی ٹیکسیشن نہیں تھی کیونکہ ان کی آئل انکم بھی تھی, پھر ٹورزم انکم بھی تھی. تو ایز سچ اٹ واز ٹیکس فری ورلڈ فار اے لانگ ٹائم. اب نہیں ہے, اب وہاں پر سیلس ٹیکس لگ گیا ہے, وہاں پر انکم ٹیکس لگ گیا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو بڑا سمپل رکھا ہوا ہے, اسٹریم لائن کیا ہوا ہے. اس میں جس طرح ہمارے مختلف لیئرز ہیں انکم ٹیکس کی, ود ہولڈنگ ٹیکس میں رجیم میں چلے جائیں تو 80 کے قریب ڈفرینٹ قسم کے ٹرانزیکشنز ہیں کہ کون کہاں سے پرچیز کر رہے ہیں, کیا وہ رجسٹرڈ ہے, وہ ان رجسٹرڈ ہے, وہ ریٹ ڈفرینٹ ہے, کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں. تو وہ بھی ریٹس کا جو فرق ہے انکم ٹیکس میں, سیلس ٹیکس میں, بہت زیادہ آپ کو وہ ایک طرح سے کمپلیکیٹ کر دیتا ہے. تو ان ملکوں نے اس کو اسٹریم لائن کیا ہوا ہے. پھر بینیفٹس بھی ہیں, ریبیٹس ملتے ہیں, کوئی آپ کو کنسیشنز مل جاتی ہیں. میں ملیشیا میں رہا ہوں تو, اور ابھی تک وہاں پر میرا ایک ریکارڈ ہے اور ٹیکس کا. تو وہاں پر آپ ارن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے بینیفٹ ملتے ہیں, جیسے آپ کی فیملی کے لیے آپ کو اسپینڈنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ٹیکس میں سے مائنس ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹیبلیٹس ایجوکیشن کے لیے لی ہیں, وہ مائنس ہو گیا. آپ کی بیوہ بچوں کے لیے کوئی خرچہ ہے وہ بھی انہوں نے اس میں سے مائنس کر دینا ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے ڈیڈکشن رکھی ہوئی ہیں. تو وہ یعنی ایک ٹیکس پیئر کو لگتا ہے کہ میں ٹیکس تو دے رہا ہوں لیکن اس میں سے پھر مجھے واپس مل جائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر ذرا ایک میچور ٹیکس سسٹم ہے انہوں نے اس کو بھی اڈاپٹ کیا ہے. آلدو اس کا ایک آلٹرنیٹیو بھی ہے جو ہم نے فلیٹ ٹیکسیشن کی بات کی ہوئی ہے پرائم نے اور ٹرکٹرام الحق میں, اور اس رپورٹ میں اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ نہ ہی کوئی ایگزامپشنز ہوں گی نہ ہی کوئی ڈیڈکشنز ہوں گی. آپ ایک سمپل سنگل ریٹ کے فلیٹ ٹیکسیشن کے اوپر بات کرتے ہیں 10% لیٹ سے, یا 20%, وہ ڈفرینٹ کمپنیز یا انڈیویجولس کے لیے فرق ہوگا, یا 5% سیلس ٹیکس. تو اس کے اندر پھر یہ سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, آپ رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ سے لے رہے ہیں, آپ کہاں مطلب یہ سارے کویسچنز ریلیونٹ ہوتے ہیں. آپ ایک ریٹ پہ آ جاتے ہیں اور بس یہ کہ وہ جو ریٹ ہے وہ آپ نے اس کے مطابق آپ کی جو انکم ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے اور آپ نے وہ دینا ہے. اسی طرح سیلس ٹیکس کے اوپر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ جی 5% ڈال دیں. اس وقت تو یہ نا کہ جی دیکھیں کہ کارڈ پہ دینا ہے تو علیحدہ ہے, کارڈ نہ ہوگا تو علیحدہ, ای کامرس ہے تو علیحدہ, صوبہ بلوچستان میں علیحدہ, صوبہ پنجاب میں علیحدہ. تو دنیا ایسے نہیں کرتی ہے, دنیا ان چیزوں کو موو کر چکی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بس ایک ٹیکس ہے ہم دے دیں, ہر ایک کو دے دیں. تو یہ ہے دس از ویئر وی نیڈ ٹو گو. ایف بی آر کی ان پالیسیز کی وجہ سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اب یہ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹس نہ بنائیں اور مطلب ویسے جو ہیں وہ نوٹس لے لیں. تو اس سے ہمارے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے, بینکنگ کا انفراسٹرکچر ہے, اس پہ بھی کافی اثر پڑے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ کوئی انہیں منی ٹریلنگ اور سب کچھ جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ سے دیکھا جاتا ہے. پھر بینک اکاؤنٹس اور ایف بی آر نے بھی انفارمیشن شیئر کی ہے کہ آپ فریز کر دیں اکاؤنٹس, آپ ٹرانزیکشنز نہ کر سکیں. تو کافی حد تک جو کنزیومر ہے وہ تو یہی دیکھے گا کہ اس کی بہتری میں یہ ہے کہ وہ پھر بینک اکاؤنٹ ہی نہ بنائیں. اگر بینک اکاؤنٹ بنائیں تو بس وہاں زیادہ تر جو پیسے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گھر میں یا کہیں اور. جی اس کے کچھ ڈفرینٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. انفلیشن از اندر فیکٹر, لیکن اس وقت میرے پاس کوئی اس طرح کا کانکریٹ ڈیٹا نہیں ہے. اینیکڈوٹل ہے جس میں کہ یہ لوگ اب رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو سیلری ہے فار انسٹنس وہ کیش میں مل رہی ہے, کہ کچھ کمپنیز میں پریکٹس شروع ہوئی ہے جس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ٹیکسیشن اسٹرکچر ہی ہے کہ وہ ان رپورٹڈ وہ چلے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر جو لوگ اس میں سے سسٹم سے نہیں نکل سکتے ان کے اوپر اور پریشر پڑ جاتا ہے. جو جیسے انرجی کا ہے کہ جو سسٹم میں موجود ہے ان کو اب آف گریڈ والوں کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں جو گریڈ پہ ہیں. اس طرح جو ٹیکسیشن کی گریڈ پہ ہیں ان کے بھی کاسٹ دینی پڑے گی جو ٹیکس کی گریڈ میں سسٹم میں شامل نہیں ہے.
تو یہ ایک پریشان کن چیز ہے، کیونکہ جتنا یہ کیش زیادہ ہوگا اکانومی کے اندر، پھر اس طرح آپ کا انفلیشن بھی بڑھ جاتی ہے. تو دیٹ از اندر پرابلم. بینکنگ کے اوپر بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر ہم نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. تو سو یہ سارے ڈس انسینٹیو ہے. ہمیں تو لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، بلکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے ای کامرس کے اوپر بھی ٹیکس لگانا شروع کر دی ہے. جیسے کہ جی اس کو بینک والے یا اور ٹرانزیکشن والے وہ جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ای کامرس پلیٹ فارم، وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیس ہے. سو اس کچھ پلیٹ فارمز نے اس طرح کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے وہ جو ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہم اکانومی کو ڈیجیٹلائز کریں، وہ پھر آبجیکٹیو وہ میٹ نہیں ہو سکے گا، جس کی وجہ سے پھر ہم ایک سیٹ بیک ہوگا اس آبجیکٹیو کے لیے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر علی سلمان آپ کا. تو آئی ایم ایف اگر 7 بلین کا ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے بھی دیتا ہے تو یہ ایک تسلی بخش راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ اس پہ پوری غور و توجہ سے اس پہ کام نہیں کرے گا، پالیسی کے حوالے سے، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، تو یہ یہیں کا یہیں رہے گا، اور پھر دوبارہ کچھ سالوں میں دوبارہ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اپلیکیشن بھیجی جائے گی. جہاں تک بات ہے ٹیکسیشن کی اور ٹیکس پیئرس کی، تو جس طریقے سے لیے جا رہے ہیں ابھی جو فائلرز سے ہیں اور نان فائلر کیٹیگری جو ہٹائی دی جا رہی ہے، وہ ایک اچھا راستہ تو ہے، لیکن جس طریقے سے ابھی ایک پالیسی اور ایک فریم ورک صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں کیا جا رہا اس کے لیے، تو جو فائلرز ہیں ان کے لیے مزید جو ہیں وہ اور پریشانیاں ان کے لیے سبب بنتی جائیں گی، کیونکہ انہی سے ہی زیادہ ٹیکس مانگا جائے گا. تو اب ملیں گے اگلے ہفتے ایک نئی قسط کے ساتھ. بہت شکریہ.